جی جناب، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا بھائی، آپ کا دوست فضل ودود آپ کو اپنے پروگرام ویلتھ ٹاک میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہے، اور میں بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار ہوں اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کا کہ وہ فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں۔ اکثر جہاں ملتے ہیں، کئی دفعہ ای میل آ جاتی ہے، کئی دفعے اکثر ملاقات ہوتی ہے مختلف جگہوں پہ، فنکشنز پہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ ایک اچھا فیڈ بیک ملتا ہے اور آپ لوگ اسے پسند کر رہے ہیں اور یوزفل سمجھتے ہیں، جو کہ میرے لیے میجر جو پسندیدگی کا کرائٹیریا ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ پروگرام، یہ 15-20-25 منٹ جو آپ کے ہوتے ہیں ونس اے ویک، ایکچولی یہ ٹوائس اے ویک آتا ہے پروگرام. If you guys feel it is beneficial, if it kind of clarifies few things for you, or it becomes a source of adding some information into your knowledge, I feel purpose is achieved. ہمیشہ کوشش یہی ہے کہ آپ کو انشورنس، انویسٹمنٹ، فنینشیل پلاننگ کے حوالے سے اوتھینٹک، آئی ریپیٹ اوتھینٹک، کریکٹ، کریڈیبل انفارمیشن آپ کے لیے لائی جائے، آپ سے شیئر کی جائے. یہی موٹو، یہی پرپس ہے کام کرنے کا کہ ہماری کمیونٹی، ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی، آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جہاں سے بھی آئے ہیں، میجر ریزن جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہاں آنے کا اپنے پیاروں، اپنے بچوں کے فنینشیل فیوچر کے لیے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں. اور ایون یہاں رہتے ہوئے ہم پیچھے بھی اپنی فیملیز کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس میں میری کنٹریبیوشن ٹو مائی سوسائٹی، مائی کمیونٹی، ساؤتھ ایشین کمیونٹی کو یہی ہے کہ ایک اوتھینٹک، ایک کریکٹ فنینشیل انفارمیشن آپ تک پہنچاؤں. مارکیٹ میں بہت بہت اچھے لوگ بھی ہیں، ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، اور بے شمار ایسے بھی ہیں کہ جو صرف روزی روٹی کی تلاش میں ایک آدھ کورس کر کے تو الٹی سیدھی انفارمیشن پہ انشورنس، انویسٹمنٹس وہ کر رہے ہیں. بہرحال اپنا کام کسی پہ فنگر اٹھانا نہیں ہے، بلکہ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی کمیونٹی کو کریکٹ انفارمیشن دینا ہے، اور وہ چیز جو کل کو آپ کے کام آئے. اور باقی فیصلہ آپ کا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یقینی طور پہ آپ جب بھی انشورنس، انویسٹمنٹس اور ان کی بات آئے گی تو کسی بھی ایڈوائزر کے ساتھ کام کرنے سے پہلے اس کا ایکسپیرینس، اس کی نالج، اس کی کوالیفیکیشن کا پتہ ضرور کر لیں گے. بالکل اسی طرح کہ جس طرح آپ کسی ڈاکٹر اور کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانے سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ایکسپیرینس ہے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیل اور go to a physician or a doctor who is not sort of qualified enough اور اس کی اس ایریا میں اسپیشلٹی نہ ہو، آپ نہیں جائیں گے ان کے پاس. اسی طرح فنینشیل میٹرز بہت ہی کریٹیکل ہوتے ہیں، اور جو وقت گزر جاتا ہے اس کا جو ہے نا ریکوری نہیں ہو سکتی، اور اس کا امپیکٹ آپ اور آپ کے آنے والی فیملی ممبرز اور فیوچر پہ ہو سکتا ہے. اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جس سے ڈیل کریں کنفرم کیجئے کہ اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے، کیا نالج ہے، کتنے عرصے سے اس نے کوئی نئی چیز پڑھی. یہ ساری چیزیں پوچھنے پہ آپ کا ایڈوائزر باؤنڈ ہے آپ کو بتانے کے لیے. تو اس کا ضرور خیال کریں. ہم سے کبھی بھی کوئی کویسچن ہو تو یو کین آلویز کال می ایٹ 905-607-5000. آپ کو پتہ ہے یہ پروگرام ویلتھ ٹاک انشور پرو فنینشیل سروسز کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. سلسلہ میں ہمیشہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے کویسچن بھیجا کیجئے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو میں آپ کی کویسچن کا آنسر دے سکتا ہوں، اور وہی کویسچن ممکن ہے بہت سے بہن بھائیوں، دوسروں کے ذہنوں میں بھی ہو، اور اس پروگرام کے تھرو میں ان تک بھی یہ انفارمیشن شیئر کر پاتا ہوں.
مجھے بھی ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ اس ویک میں کس ٹاپک پہ بات کروں. آج جس ٹاپک پہ میں بات کر رہا ہوں یہ ایک بہت اچھا کویسچن ریگارڈنگ ڈسیبلٹی، ریگارڈنگ نیو کینیڈین ڈسیبلٹی بینیفٹ ایک ہے، اس کے حوالے سے مجھ سے کویسچن کیا گیا ہے، تو وہ میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. گورنمنٹ آف کینیڈا نے ایک اندر بینیفٹ جو ہے جسے ڈسیبلٹی بینیفٹ کچھ انٹروڈیوس کیا ہے، اور خیال یہ ہے کہ یہ تقریباً اپ ٹو $2200 تک کا یہ بینیفٹ ہے. اور اس کے بارے میں مجھے کسی صاحب نے پوچھا، میں نے ان سے ڈسکس کیا اور آپ کے سامنے بھی یہ انفارمیشن لے کر کے آیا ہوں. تو بیسکلی یہ پلان جو نیو پلان ہے یہ ایک ٹاپ اپ پلان ہے. ٹاپ اپ سے مراد یہ کہ آپ اگر ڈسیبل ہیں اور آپ لیٹ سے CPP کی ڈسیبلٹی بینیفٹ آپ کو مل رہے ہیں تو آپ اس پلان کے لیے بھی کوالیفائی کر سکتے ہیں. بہرحال یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ CPP کوالیفیکیشن کی بیس پہ ہی آپ کو یہ ملے گا. ابھی بھی اس کی بہت ساری ڈیٹیلز جو ہیں اور انیکٹمنٹ اور کچھ اس میں چیزیں جو ہیں وہ فردر کلیریفیکیشن اس میں ریکوائرڈ ہے. اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز جب آئیں گی میں اس کو اور کلیریفائی کروں گا آئندہ پروگرامز میں. تو بیسکلی یہ پلان کا پرپس جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق جو لوگ کینیڈینز ڈسیبل ہیں اور ڈسیبلٹی بینیفٹ لے رہے ہیں، دے آر اباؤٹ 23-24% لوگ جو ہیں ان میں سے دے آر بلو دا پاورٹی لائن، اور ان کے سروائیول کے لیے کینیڈین جو ہے CPP کینیڈین پینشن پلان کا جو ڈسیبلٹی بینیفٹ ہے CPP بینیفٹ، وہ ڈسیبلٹی کا وہ لوگ لیتے ہیں which is obviously not enough. تو اس کے ساتھ ایک یہ ایڈیشنل بینیفٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. تو کویسچن اس کے بارے میں بیسکلی یہی تھا کہ یہ کیا بینیفٹ ہے اور یہ باقی بینیفٹس کے ساتھ کس طرح سے ورک کرے گا، کچھ کلاو بیک ہے یا نہیں ہے. تو اس میں تو جو ڈیٹیل میرے پاس ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں. اور اسٹے ٹیونڈ. چھوٹی سی یہاں پہ لیتے ہیں بریک کے بعد آتا ہوں. تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں نیو کینیڈین ڈسیبلٹی بینیفٹ پلان کیا ہے، کون لوگ اس میں کوالیفائی کریں گے، اس کو دوسرے اگر کسی کے پاس کوئی پرائیویٹ ڈسیبلٹی انشورنس ہے تو اس کے ساتھ یہ کیسے جو ہے ورک کرے گا، کوئی کلاو بیکس تو نہیں ہیں، کوئی ڈیڈکشنز تو نہیں ہیں. تو یہ ساری باتیں ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا لیتا ہوں بریک اینڈ آئی ول کم بیک آفٹر دا بریک اینڈ اس کو ہم پھر آگے کیری آن کریں گے. اینی ٹائم فار اینی انشورنس، انویسٹمنٹ، مارگیجز، ٹیکس پلاننگ، اسٹیٹ پلاننگ، اس حوالے سے کوئی کویسچن ہو تو پلیز گیو اس اے کال. مائی نمبر ٹو ریچ از 905-607-5000. فل فلیج ٹیم بیٹھی ہے، فل فلیج اکاؤنٹنگ ٹیم بیٹھی ہے. آفس برمپٹن میں، میسیساگا میں. انفیکٹ برمپٹن میں 2 جگہ پہ آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے اور میسیساگا میں تو آفس ہے ہی ہے. تو فیل فری ٹو گیو می اے کال اور پے اس اے وزٹ. بٹ اگر تشریف لائیں تو پہلے کال کر لیجئے، بیکاز ضروری نہیں ہے کہ میں اس آفس میں بیٹھا ہوں، میں دوسرے آفس میں ہو سکتا ہوں. پلس یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹس چلتی رہتی ہیں. تو آئی ٹیک اے کوئک شارٹ بریک ہیئر اینڈ کم بیک اینڈ دین ویل کنٹینیو ٹوڈیز ٹاپک اباؤٹ کینیڈین نیو ڈسیبلٹی پلان. تھینک یو. جی ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے آج کا کویسچن جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے، دیٹ از اباؤٹ نیولی انٹروڈیوس کینیڈین ڈسیبلٹی پلان. اور یہ کیا ہے، کیا بینیفٹس ہیں اور دوسرے پلانس کے ساتھ اس کا کس طرح یہ ورک کرے گا، کچھ کلاو بیکس وغیرہ تو نہیں ہے، یعنی کوئی ڈیڈکشنز تو نہیں ہو جائیں گی. یہ سارے کویسچن مجھ سے کسی دوست نے پوچھا، ان سے ڈسکس کیا، سوچا آج آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا جائے.
بات میں کر رہا تھا کہ دیکھیں لائف میں ہمارے جو فنینشیل ڈیسیجنز ہیں ان کا امپیکٹ بہت دور تک جاتا ہے. اس لیے کوئی بھی پلان جو ہے، کوئی بھی انشورنس انویسٹمنٹس، اٹس اے لیگل کانٹریکٹ، دے آل آر لیگل کانٹریکٹ. ان کے ساتھ ان پلانس کو کروائیے جن کے پاس نالج ہے. ایسے ایڈوائزر کے ساتھ کام کیجیے ہو از کوالیفائڈ، ہو ہیز سفیشینٹ نالج. بڑے بڑے اچھے ایڈوائزرس مارکیٹ میں ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو کہ ایک آدھ کورس کر کے آ کے جو الٹی سیدھی انفارمیشن ہے اس کی بیس پہ کام کر رہے ہیں. مقصد میرا کسی پہ فنگر اٹھانا نہیں ہے، صرف آپ کو خبردار کرنا ہے، بیکاز شاید مالی نقصان بھی ریکور ہو جائے. جو ٹائم گزر جاتا ہے اس کی ریکوری کوئی نہیں ہے. کم ٹو دا بیک ٹو دا ٹوڈیز ٹاپک. If I come back to today's topic, today's topic is new Canadian Disability Plan. تو اس پلان کے بارے میں انفارمیشن جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں وہ بیسکلی یہ ہے کہ یہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ کوئی 2200 تک کا یہ بینیفٹ ہوگا. کوالیفیکیشن کرائٹیریا اسی طرح ہے کہ پیپل ہو آر سارٹ آف بلو پاورٹی لائن وہ لوگ اس کو کوالیفائی کریں گے. اور اب بالکل اسی طرح جیسے سی پی پی ڈسیبلٹی پلان ہے اور پیپل بلو پاورٹی لائن دے کوالیفائی فار اٹ. اچھا اب وہ جو سی پی پی ڈی آئی یا ڈسیبلٹی پلان ہے وہ یوزلی اس میں آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے. اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. پرپز اس کا یہی ہے کہ کاسٹ آف لیونگ بہت بڑھ رہی ہے، اور ایک سروے کے مطابق جو لوگ ڈسیبلٹی پہ ہیں ان میں سے ایک میجورٹی، ایک بہت بڑا جو ایک گروپ ہے یا پورشن آف دیٹ سیگمنٹ جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہا ہے. تو ان کو سپورٹ کے لیے یہ جو ہے یہ پلان بیسکلی انٹروڈیوس کیا گیا ہے. جس طرح ہوتا ہے کسی بھی نئی چیز میں بہت ساری ڈیٹیلز جو ہیں بعد میں اس کو فردر امپروو کیا جاتا ہے. اس میں سے کئی قسم کی کمپلیکیشن سامنے آتی ہیں، ان کو بعد میں امینڈ کر کے کریکٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں بھی ابھی بہت سی کلیئرٹیز ریکوائرڈ ہیں. فار ایگزامپل ایک کنسرن اس میں یہ ہے کہ جو پرائیویٹ انشورنس ہے، ڈسیبلٹی انشورنس، چاہے آپ خود پے کر کے لے رہے ہیں چاہے آپ کے امپلائر نے لے کے دی ہوئی ہے، کیا اس کا بینیفٹ اس کے ساتھ کسی طرح سے کوئی کسی قسم کا کلو بیک تو نہیں ہوگا کہ جس میں کوئی ڈیڈکشن ہو سکے، یا تو اس کے بارے میں کیا سٹیٹس ہے، تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا اب ہو یہ رہا ہے بیسکلی کہ یہ لاء بنا، اور اس کا پرپز جو انٹینشن ہے بیسکلی وہ اٹس اے ٹاپ اپ. آپ کے سی پی پی اور کسی اور بینیفٹ کے ساتھ اس کو کوئی ڈیڈکشن ہونی نہیں چاہیے. جو میری سمجھ میں آ رہا ہے، جو میں نے لاء ایکسپرٹ سے اس کو ڈسکس کیا اور پوچھا، تو وہ ایسے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ اٹس اے ٹاپ اپ کائنڈ آف اے پلان. اٹ شوڈ ناٹ کاز اینی کلو بیک، یعنی کوئی ڈیڈکشن اس کی وجہ سے دوسرے بینیفٹ میں نہیں ہونی چاہیے. ہاؤ ایور جو لائف اینڈ انشورنس انڈسٹری ہے، سی ایل ایچ آئی اے وغیرہ نے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. کینیڈین لائف ہیلتھ انشورنس ایسوسی ایشن جو ہے، جنرل پریکٹس یہ ہے کہ جو سی پی پی ڈی آئی بینیفٹس وغیرہ ہیں وہ آپ کی ڈسیبلٹی کے ساتھ سم ٹائم انشورر ہیز دا ایبلٹی ٹو ڈیڈکٹ سم بینیفٹ، تو وہ کمبائن کر کے آپ کو ایک بنا کے دیتے ہیں. اس بینیفٹ کے اوپر جو ہے وہ آلریڈی ورک شروع ہو گیا ہے فار دا کلیریفیکیشن فار دا امینڈمنٹ، اور سینٹ نے تقریباً میری اطلاع کے مطابق اپروول دے دیا ہے کہ انشورر جو ہے وہ اس کا بینیفٹ آپ سے ڈیڈکٹ نہ کرے. ان ادر ورڈز مانیے آپ کو $3000 ڈسیبلٹی کا ملنا ہے اور ادھر سے بھی آپ کو مانیے 2000 ملے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ انشورر آپ کو 1000 دے اور 2 ادھر سے ملے. وہ آپ کا 2 ہی رہے، یہ آپ کا 3 پرائیویٹلی ہو تو آپ کے پاس ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ بن سکے، بیکاز دیٹ از یور پرائیویٹ پلان. ابھی وہ سینٹ کے بعد پارلیمنٹ میں ہے اور
کو جوڈیشل ایک اس میں تھوڑی سی ہنڈرنس آ رہی ہے, بیکاز سینٹ سیز اینڈ ہیز کائنڈ آف گیون اپروول ٹو دیٹ امینڈمنٹ, جس میں یہ کلیریفائی ہو جائے گا کہ انشورر جو ہے وہ, انشورنس کمپنیاں جو ہیں وہ اگر کسی کو کینیڈین ڈسیبلٹی بینیفٹ مل رہا ہے تو وہ اس کی پرائیویٹ ڈسیبلٹی کے پیسے نہ کاٹیں, کلا بیک نہ ہو. مگر سینٹ نے اپروو کر دیا ہے, پارلیمنٹ میں یہ تھوڑا سا جوڈیشل معاملہ ہو گیا ہے, کیونکہ انشورنس ایکٹ اور یہ جو ہے یہ پروونشل جورسڈکشن میں آتا ہے, تو پارلیمنٹ شاید یہ سوچ رہی ہے کہ اس کو پروونشل لیول پہ ڈسکس کر کے اپروو ہونا چاہیے. تو یہ تھوڑی سی لیگل اس میں وہ معاملات ہیں جو کہ کلیئر ہو جائیں گے. لیکن ٹو می کائنڈ آف اے گڈ نیوز از کہ اٹ از اے گڈ بینیفٹ, اٹ از فار اے گریٹر گڈ فار دا بینیفٹ آف دا جنرل پبلک, اسپیشلی دوز ہو آر کائنڈ آف اے بلو پاورٹی لائن. تو لگتا یہی ہے کہ ایونچولی یہ بھی اپروو ہو جائے گا اور انشورر جو ہیں اس میں سے ڈیڈکٹ نہیں کریں گے, بٹ اٹ از ان دا ملز, فیو منتھ لگیں گے, بٹ اٹ ول گیٹ کلیریفائڈ اور اٹ از گوئنگ آن اے گڈ ٹریک. جہاں تک کوالیفیکیشن کی بات ہے تو یہ جس وقت ڈسیبلٹی ہوتی ہے یہ اس وقت دیکھا جائے گا کہ آپ سی پی پی کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں اور کیا آپ اس کے لیے کوالیفائی کریں گے یا نہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی پیسیو انکم وغیرہ ہے اور اس کی وجہ سے یو مے ناٹ کوالیفائی فار اٹ. فار ایگزامپل آپ کی رینٹل انکم یا اور کئی قسم کی پیسیو انکم. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک فنینشیل پلانر کے ساتھ اوور آل اپنی پلاننگ کریں تاکہ آپ کسی بھی جائز بینیفٹ کو صرف اس لیے مس نہ کر جائیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا اور آپ اندھا دھند کسی, سمجھ لیجئے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیے جا رہے ہیں یا کہیں اور انویسٹ کیے جا رہے ہیں, ایک اوور آل فل فنینشیل پکچر آپ کو کلیئر نہیں تھی. ایسا کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. کئی دفعے مجھے کلائنٹس ملتے ہیں جو ریئل اسٹیٹ میں دھڑا دھڑ انویسٹ کرتے جا رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ ڈیفینیٹلی از اے گڈ سورس آف, اسپیشلی اونٹیریو بی سی وغیرہ میں جو ہے وہ اس کا کلیئرلی ایک اچھا انکم یہ دے رہی ہے, ریٹرن رادر دے رہی ہے ایز کمپیئر ٹو جب میں البرٹا یا سسکیچوان یا کسی اور جگہ پہ جاتا ہوں تو وہاں ریئل اسٹیٹ کی بات ہی نہیں ہو رہی ہوتی, جبکہ اونٹیریو اور بی سی میں یہ ٹاپک بڑا ہاٹ ہے. بٹ بیفور ڈوئنگ اینی انویسٹمنٹس اٹ از prudent, it is important, this is how it should be done, that آپ اپنے فنینشیل پلانر کے ساتھ بیٹھ کے ایک اوور آل پکچر کو ڈسکس کریں. بیکاز پرپز یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو شوڈ بی ایبل ٹو ٹیک دا میکسیمم بینیفٹ آف آل یور انویسٹمنٹس, آل یور وٹ ایور یو ڈوئنگ. یہ نہ ہو کہ انویسٹمنٹس تو ہیں, لیٹر آن پتہ لگے کہ میکسیمم آپ نے ٹیکس میں دے دیا. اکثر بہن بھائی جن کا ریئل اسٹیٹ پورٹ فولیو کافی بڑا ہے, 2-3 پراپرٹیز لی ہوئی ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک بار مل لیں, پلاننگ کر لیں. کیوں؟ بعد میں جو اگر آپ میجر پورشن سی آر اے کو دیں گے تو کیا پھر آپ نے وہ صرف سٹریس لینے کے لیے وہ پراپرٹیز لی ہیں یا انویسٹ کیا ہے؟ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو کسی بھی انویسٹمنٹ سے پہلے اس کی ٹیکس امپلیکیشنز, اس کی اوور آل اسٹریٹجی کو سمجھ کے انویسٹ کرنا چاہیے. اور اس ٹاپک پہ بھی اس کا پورا اطلاق ہوتا ہے کہ آپ اوور آل دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کہاں بیٹھے ہیں, آپ کسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بہرحال کویسچن کا آنسر یہی ہے کہ اٹ از ان دا ملز, چانسز یہی لگ رہے ہیں کہ انشورنس کمپنیز آپ کی پرائیویٹ ڈسیبلٹی میں ڈیڈکشن نہیں کریں گے اف یو کوالیفائی فار دس بینیفٹ, بٹ دس نیڈس ٹو بی اپرووڈ, جو کہ ابھی ان دا ملز ہے. ادروائز اس میں یونینیمس سپورٹ اور اس قسم کی چیزوں کی خبریں مل رہی ہیں, تو کچھ ایسا لگ نہیں رہا, صرف اٹس اے میٹر آف ٹائم.
I hope I answered the question. I hope this was a good interesting information for you. हमेशा की तरह मेरी यही दरख्वास्त कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपके जहन में टॉपिक हो तो प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिए, मुझे टेक्स्ट कीजिए, मुझे फ़ोन करके बताइए at 9056075000 एंड मैं उस टॉपिक को डेफिनेटली अपने अगले किसी भी प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करूँगा ताकि उसका फ़ायदा सबको पहुँचे। और आप जब फ़ोन करेंगे, कांटेक्ट करेंगे तो आपसे तो वो डिस्कस होगा ही। इसके साथ ही मैं चाहूँगा इजाज़त। हमें दुआओं में याद रखें। हमारी तरफ से आपके लिए ढेरों दुआएं। खैरियत से रहें, आफियत से रहें जहाँ पे भी हैं। और कोई भी इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, क्रिटिकल इलनेस, ट्रैवल इंश्योरेंस, इसके लिए फील फ्री टू गिव मी अ कॉल। ओवरऑल एस्टेट प्लानिंग, अगर आप बिज़नेस ओनर हैं तो हमारे पास बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज़ हैं। वी स्पेशलाइज इन हेल्पिंग यू टू सेव टन ऑफ टैक्सेस। हाउ दैट हैपन्स you can find out by calling me at 905-607-5000. Till then, Allah Hafiz, take care, all the best, see you next week.